दोस्तों आज की वीडियो एक इंतहाई अहम मौजू पर है। सारे के सारे दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक क्यों होता है, ब्रेन हेमरेज क्यों होता है, खून के अंदर क्लॉट क्यों बनते हैं और तिब्बी नुक्ता नज़र से इसका बेहतरीन और आसान तरीके इलाज क्या है। यानी सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करके, आप हल्दी का इस्तेमाल करके इन तमाम के तमाम मसाइल से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को वही लोग देखें जो इसका शौक़ रखते हैं, तफसील को जानना चाहते हैं और मालूम करना चाहते हैं कि ये मसाइल क्यों आते हैं और अगर खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाए तो उसमें इलाज कौन सा करना चाहिए। जो दोस्त सिर्फ नुस्खे पर इक्तिफा करते हैं तो मैं उनको बताता चलूँ वो वीडियो बाकी न देखें, बस यहीं पर फारिग हो जाएं। तो उनको बताता चलूँ कि साबित हल्दी पिसवा लें और रात को नीम गर्म पानी के साथ एक कैप्सूल 500 mg वाला भरकर वो इस्तेमाल कर लिया करें। अल्लाह पाक अपना फजल फरमाएंगे। तो ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो इल्म का शौक़ रखते हैं, जो इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जो मिजाज को परखना चाहते हैं किस मिजाज के अंदर ये मसाइल बन सकते हैं। दिल का मसला है, दिमाग का मसला है, कैंसर का मसला है, बवासीर जहर का मसला है, ज़ुबान कौन से रंग की हो जिससे ये सारे के सारे मसाइल का हमें पता चल सके कि ये मसला मेरे साथ हो सकता है, मेरी ज़ुबान का कलर चेंज हो रहा है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है। तो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। जो इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो से वो बहुत सारा फ़ायदा भी हासिल कर लेगा और उसको बहुत ज़्यादा नफ़ा भी हासिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दात से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, बीमारों को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फरमाए और जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो खुदा ताला सबको अता फरमाए। दोस्तों हार्ट अटैक क्यों होता है, उसका असल सबब और वजह क्या होती है। ब्रेन हेमरेज क्यों होता है, उसका असल सबब और वजह क्या होती है। जिस्म के अंदर, खून के अंदर क्लॉट क्यों बनते हैं, उसका असल सबब और वजह क्या होती है। फालिज का मसला क्यों होता है, कैंसर का मसला क्यों होता है, उसके असबाब क्या होते हैं और उसका तिब्बी नुक्ता नज़र से बेहतरीन, आसान और सादा सा इलाज क्या है। वीडियो इंतहाई बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको कवर किया है। मेरे उस्तादों की बताई हुई बातें हैं, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। अल्लाह पाक अपना फजल फरमाएंगे। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोगन बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीद, अस्मद सुरमा या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, मैदे का मसला हो, तेज़ाबियत, अल्सर का मसला हो, दिल के अमराज हो या ज़नाना और मर्दाना किसी भी किस्म का आपको मसला है, आपने मशवरा लेना हो, नुस्खा पूछना हो या दवा मंगवानी हो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों इन मसाइल के असबाब भी जान लेते हैं कि किस वजह से ये मसाइल बनते हैं और हल्दी के इस्तेमाल से आप अपने दिल को, आप अपने जिगर को, आप अपने दिमाग को और सारे के सारे जिस्म को कैसे ठीक रख सकते हैं, इसकी तफसील भी सुन लेते हैं। दोस्तों ये बात जहन नशीन कर लें कि कभी भी हल्दी के बग़ैर हल्दी डाले अपनी हांडी को मुकम्मल न समझें। ऐसे बेशुमार अमराज जो इंतहाई खौफनाक हैं उनसे हिफाजत और उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ात सिर्फ हल्दी पैदा कर रही होती है। हल्दी आप सिर्फ सालन का रंग बेहतरीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, आपको इसकी हकीकत इफ़ादियत का इल्म ही नहीं है। लाशऊरी तौर पर आप हल्दी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जबकि आपका बदन हार्ट अटैक, फालिज, टीबी, कैंसर, सोजिश जिगर जैसे ख़तरनाक अमराज से बचने का ज़रिया अल्लाह ताला ने इसी हल्दी को बनाया है। अब थोड़ी तशरीह करके बात को समझते हैं। खून में मौजूद कीमियाई मादों और फाजिल अनासिर की मौजूदगी से खून का क़िवाम गाढ़ा हो जाता है। सबब बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। जिससे दिल को उसे जिस्म में धकेलने के लिए न सिर्फ ज़्यादा क़ुव्वत लगानी पड़ती है बल्कि ज़्यादा ज़ोर लगने से कमज़ोर भी होता है। इसी तरह कुछ ग़िज़ाई मादे, लहमी अज्ज़ा और मुर्दा खिलियात भी खून में शामिल होकर खून को गाढ़ा और गलीज़ करते हैं, जिससे खून के बहाव में रुकावट आती है और खून की नालियों पर दबाव बढ़ता है और इस दबाव के बढ़ने से बाज़ औक़ात कमज़ोर नसें फट जाती हैं। यहाँ पर एक नुक्ता आपको बताता चलूँ, जिन लोगों की ज़ुबान पर सफ़ेदी जमी होती है उनको खून किसी न किसी सूरत गलीज़ हो चुका होता है, यानी गाढ़ा हो चुका होता है।
خیر جب باریک رگیں پھٹتی ہیں تو ان سے ہونے والا جریان خون سے ایک چھوٹا سا لوتھڑا بھی بن جاتا ہے۔ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ میں نے زبان کی سفیدی پر ایک باقاعدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، مکمل 8-10 منٹ کی غالباً ویڈیو ہے، تو جو شوق رکھتے ہیں تو جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ تو ایک چھوٹا سا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اب یہ لوتھڑا دوران خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، اور جب یہ لوتھڑا دل میں پہنچے گا تو وہ کسی شریان میں پھنس جاتا ہے یا چپک جاتا ہے۔ اس طرح اس شریان کو تنگ کر دے گا، یوں آپ امراض قلب کا شکار ہو گئے۔ شریان کی بندش سے دل کے کسی حصے میں یا تو خون کی سپلائی کم ہو جائے گی یا بند ہو جاتی ہے۔ خیر دونوں صورتوں میں دل کا فعل متاثر ہوتا ہے، اس طرح ہارٹ اٹیک ہوگا۔ اب ایک دوسری صورت بھی سمجھ لیں، اسی طرح جب یہ لوتھڑا یا کلاٹ دماغ کی کسی رگ میں پہنچ جائے تو دماغ کی کوئی نہ کوئی رگ بند کر دے گا۔ اگر رگ بند ہو گئی تو دماغ کی طرف خون کی سپلائی بھی بند ہو گئی۔ اب دماغ کے جس حصے میں لوتھڑا رک گیا تو اس سے متعلقہ نظام اور جسم کا حصہ جزوی طور پر یا مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہی لوتھڑا رگ تو بند کر چکا اور دل کی طرف سے خون کا دباؤ بڑھ رہا ہے تو اس حصے سے رگ پھٹ جاتی ہے، جسے آپ برین ہیمریج کہیں گے، یعنی یہ اسی لوتھڑے سے پیدا شدہ مرض کی شدت ہے۔ امید ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو ان امراض سے محفوظ فرمائے۔ بدن مفلوج ہو جانے پر بندہ تو ناکارہ ہوا، اب وارثان کے لیے بھی یہ وقت کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اب اس مرض سے نجات کے لیے جدید طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپریشن کر کے متاثرہ مقام سے لوتھڑا نکال دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ادویات کے ذریعے اس لوتھڑے کو تحلیل کیا جائے۔ یاد رکھیں خون کے کلاٹ دور کرنے کے لیے ایلوپیتھک کے اندر جو ادویات استعمال کی جا رہی ہیں ان کے استعمال سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ کلاٹ نکالتے نکالتے خون اتنا پتلا کر دیا جاتا ہے کہ اس کی اصل حیت ہی بدل جاتی ہے۔ جو انجیکشن لگاتے ہیں نا عام طور پر ہارٹ پیشنٹ کو، تو اس سے خون اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی اصل حیت ہی بدل جاتی ہے۔ انتہائی پتلا خون نہایت کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات زخم ہو جانے یا کسی اور صورت میں جریان خون ہو جائے تو خون رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جدید ترین تحقیق سے یہ بھی ثابت ہے کہ خون پتلا کرنے والی ان ادویات کثرت استعمال سے قوت مدافعت پیدا کرنے والے طبعی نظام کو شدید نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہو عام طور پر ان کی ٹانگوں کے اندر درد یا کمر کے اندر درد رہتا ہی ہے۔ اب یہ کسی بھی مرض کے خلاف فائٹ بیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، خاص طور پر اگر امراض اعصابی نظام کے متعلقہ ہوں، اور خاص کر جس کا آپ روز رونا روتے ہیں، یعنی قوت باہ پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، اور دل کے عضلات بڑی تیزی سے کمزور ہوتے ہیں۔ ہاں حد اعتدال میں انہیں استعمال کرنا غلط نہیں ہے، اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ایسی ادویات استعمال کرتے وقت ہر وقت اپنے معالج سے رابطے میں رہیں، لگاتار خود ہی استعمال مت کریں۔ اب بہت سارے دوست ہیں ایسے کہتے ہیں کہ بھئی ہم پیناڈول کی گولی روزانہ کھا لیا کریں۔ خون جتنا پتلا ہوگا پھر اس میں فالج کے اٹیک ہونے کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے احتیاط کیا کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہماری طب میں انجمے خون کے کلاٹ کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ہمارا اصولی قانون یہ ہے کہ حرارت اصلیہ پیدا کر کے ان کو تحلیل کیا جائے۔ اس سے نہ تو خون کا قوام غیر طبعی حالت اختیار کرتا ہے اور نہ ہی قوتیں زائل ہوتی ہیں۔ طب کی زبان میں اگر میں بات کروں تو خون کا انجباد عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر اسے گرم تر یعنی غدی اعصابی تحریک میں تبدیل کر دیا جائے تو نہایت آسانی سے کلاٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ نسخہ سن لیجئے جو آپ نے یوز کرنا ہے، اس کو بے شک اپنے پاس بنا کر رکھیں اور روزانہ استعمال کیا کریں۔ سرنجہ شیریں، سرنجہ تلخ، کست شیریں، درنج اقربی، سنڈ، نشادر، اسگندھ، یہ آپ نے 50-50 گرام لے لینی ہے ساری چیزیں۔ سقمونیا اور ریوند سارا یہ 15-15 گرام پیس کر ان کو چنے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 سے 2 گولی دن میں 3 مرتبہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ لیکن جو کمال ہلدی میں دیکھا ہے وہ سب دواؤں سے بڑھ کر ہے۔ در حقیقت ہلدی بظاہر ایک مفرد نباتات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک مفرد نبات کے اندر کافی مؤثر جوہروں کا ایک مرکب ہے جس کا ذکر میں کئی ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ اب ان میں ایک جوہر مؤثرہ یعنی کیمیائی عنصر بھی ہے جو انتہائی دافع سوزش اور تکثیری ایجنٹ ہے، جسم کے اندر اور بیرونی ساختوں کی شکستگی کو روکتا ہے۔ اس لیے ہلدی کا اوبٹن استعمال کرنے سے جسم حسین ہوتا ہے، بلکہ یہ ساختوں کی مرمت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہلدی کے استعمال سے چپکے ہوئے بلغمی مادے اخراج پانے لگتے ہیں اور سوداوی مادے تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نالیاں صاف کشادہ ہو جاتی ہیں، جسم کے اندرونی زخم بیرونی زخم خواہ کیسے ہوں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے نہایت مشہور دوا جسے آپ لوگ اکثیر بادیان کے نام سے جانتے ہیں، جس پر میں کئی نسخے بھی بنا چکا ہوں، اس میں ہلدی، ملٹھی، سونف 10-10 گرام، ریوند خطائی 30 گرام شامل کر کے پیس لیں۔ ایک چنے کے دانے کے برابر دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کریں۔ السر تک درست کرتی ہے۔
نکسیر ہو یا زخمی ہونے پر جریان خون ہو فوراً کنٹرول کرتی ہے۔ یاد رکھیں اگر کسی بھی زخم میں کیڑے پڑ جائیں تو ہلدی کا کمال یہ ہے کہ کیڑوں کو ہلاک کر کے زخم صاف کرنا اور پھر اسے بھر دینا ہلدی کا کمال ہے۔ کثرت حیض، ٹی بی، بواسیر خون سب میں مفید ہے۔ یاد رہے کہ ہلدی عضلاتی تحلیل پیدا کر کے اور غدد میں تسکین پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کے اندر فوری کمی کر کے شریان پھٹنے سے بچاتی ہے۔ یعنی برین سٹروک سے بندہ بچ رہتا ہے۔ صرف اکیلی ہلدی کو استعمال کرنے سے ہیپاٹائٹس تک کو مفید ہے۔ آپ ہر گھر میں یہ معمول بنا لیں کہ ہر سالن میں ہلدی کا استعمال ہر صورت کیا کریں، آپ یقیناً بے شمار امراض خبیثہ سے بچ سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک دوا بتائی تھی کہ روغن نوشادر 100 گرام، ہلدی 200 گرام، ریون خطائی 200 گرام، تارا میرا کا تیل یہ 50 گرام، نہ تارا میرا 50 گرام، یہ پیس کر چنے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں۔ ایک ایک گولی دن میں 3 مرتبہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس سے کولیسٹرول، رسولیاں بلکہ برین ٹیومر تک کا بھی اعلیٰ علاج ہے۔ یاد رکھیں یہ دوا 1 مہینے میں 5 سے 6 کلو وزن کم کرتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ میٹھا بالکل چھوڑ دیں، ورزش صبح کے اوقات میں کریں، تب فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی صرف کولیسٹرول ہی نہیں بلکہ پیٹ اور جسم پر چربیلے مادے بھی زائل کرتی ہے۔ تو دوستو یہ صرف ایک ہلدی کے فائدے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ آپ ان ساری کی ساری امراض خبیثہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کو روزانہ استعمال کیجئے، اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔